بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح الجزء الاول، اور ہمارے سبق کا عنوان الممنوع من الصرف۔ ممنوع من الصرف، یہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم کہ جو ممنوع ہے، منع ہے، من الصرف تنوین سے، یعنی اس پر تنوین نہیں آتی، اور اس کا جو اعراب ہے وہ بھی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے نیابتاً عن الکسرہ، کسرے کے بجائے اس پر وہاں پر بھی فتحہ ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ اسماء ہیں، کچھ انواع ہیں کہ جو ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں۔ ممنوع من الصرف جب اسم مؤنث ہو، جیسے سعاد، یہ اسم مؤنث ہے تو یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب اعجمی ہو، یہاں پر مثالیں دیں گے، لندن کی مثال یہاں پر دی ہے، تو لندن اسم اعجمی ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ اور ایسے ہی جب مرکب ترکیب مزجی ہو، جیسے نیو یارک یہ مرکب اسم ہے، پہلے اسم کی اضافت ہوئی ہے دوسرے کی طرف اور اس سے ایک مرکب بن گیا، تو یہ بھی جو ہے وہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ اور ایسے ہی کہ جب اس کے آخر میں الف اور نون ہو، جیسے عثمان، اس پر بھی جو ہے کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ اور فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد، افعل اور احسن کے وزن پر ہے، تو اکرم کے وزن پر، یہ بھی جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ اور ایسے ہی جب مذکر ہو اور ثلاثی ہو، مضموم الاول اور مفتوح الثانی ہو، یعنی پہلا والا مضموم ہے، دوسرا والا مفتوح ہے اس کا حرف، تو جیسے عمر، اب عمر پہلا والا مضموم ہے عین اور دوسرا والا جو حرف ہے میم وہ مفتوح ہے، تو اس طرح کا، اور ثلاثی اسم ہے تو ایسا، اور مذکر کا بھی ہے تو یہ اسم بھی ممنوع من الصرف ہوگا، جیسے جاءنی عمر، رأیت عمر، مررت بعمر، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اور جاءنی عمر نہیں پڑھیں گے، جس طرح جاءنی زیدن کہتے ہیں اس طرح نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آتا، صرف کہتے ہیں تنوین کو۔ اب مثالوں کو دیکھو، قرأت سعاد، سعاد نے پڑھا، اثنیت علی سعاد، میں نے ثنا کی، تعریف کی سعاد کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے زرت لندن، میں نے زیارت کی لندن کی، جاء الطالب من لندن، طالب آیا لندن سے، تو آپ کے سامنے ہے کہ قرأت سعاد یہاں پر حالت رفع ہے، اور اثنیت علی سعاد یہ حالت جری ہے، اور زرت لندن یہ حالت نصبی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جاء الطالب من لندن، یہ من لندن یہاں پر لندن یہ مجرور ہے، اور جر کی علامت فتحہ ہے نیابتاً عن الکسرہ، اس لیے کہ اسم عجمی ہے۔ شاہدنا نیو یارک، ہم نے مشاہدہ کیا، ہم نے دیکھا نیو یارک کو۔ ذهب السائح الی نیو یارک، سائح یعنی گھومنے والا جو پکنک پہ جاتا ہے وہ نیو یارک چلا گیا، تو یہاں بھی چونکہ یہ اسم جو ہے وہ مرکب ترکیب مزجی ہے، اس لیے یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ رأیت عثمان، میں نے عثمان کو دیکھا، شکرت لعثمان، میں نے شکریہ ادا کیا عثمان کا، تو رأیت عثمان اور شکرت لعثمان، پہلے والے میں عثمان مفعول بھی ہے، دوسرے میں مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، تو دونوں جگہ وہ جو ہے مفتوح ہے۔ جاء احمد، احمد آیا، اعطیت المکافأۃ لاحمد، میں نے انعام دے دیا احمد کو، تو احمد یہ افعل کے وزن پر ہے، اس لیے ممنوع من الصرف ہے۔ اشتہر بعدلہ عمر، اپنے عدل سے مشہور ہوا کون؟ عمر، تو عمر نہیں پڑھیں گے بلکہ عمر پڑھیں گے، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، اور یہاں پر فاعل واقع اس لیے مرفوع ہے۔ اقتدیت بعمر، میں نے اقتداء کیا عمر کا، اقتداء یعنی اس کو ماڈل بنایا اپنے لیے، رول ماڈل۔ اقتدیت بعمر، میں نے اقتداء کیا عمر کا، تو یہاں پر عمر مجرور ہے، اور مجرور بالفتحہ ہے نیابتاً عن الکسرہ۔ اذا تأملت الاسماء التي في آخر كل مثال، جب آپ نے ان اسماء میں غور کیا جو ہر مثال کے آخر میں ہیں، وجدت انها اعلام،
آپ نے یہ پایا کہ یہ سارے کے سارے اعلام ہیں، یعنی اسماء ہیں کسی خاص چیزوں کی۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ عَنْ هَذِهِ الْأَعْلَامِ شَيْئًا جَدِيدًا، اور اگر آپ ان اعلام کے بارے میں ایک نئی چیز جاننا چاہتے ہیں، فَانظُرْ إِلَى كُلِّ مِثَالَيْنِ مَعًا، تو آپ ہر دونوں مثالوں کو دیکھو ایک ساتھ۔ تجد ان سعاد علم يدل على مؤنث، آپ دیکھو گے کہ سعاد جو ہے یہ علم ہے، دلالت کرتا ہے مؤنث پر۔ وان لندن علم غیر عربی، اور لندن جو ہے یہ علم ہے اور غیر عربی ہے، یعنی عجمی ہے۔ ای لیس من وضع العرب، یہ عرب نے وضع نہیں کیا۔ ویسمى علما اعجمیا، اور اس کو علم اعجمی کہتے ہیں۔ وان نیو یارک علم یتألف من کلمتین، جبکہ نیو یارک جو ہے وہ ایک علم ہے اور وہ مؤلف ہے دو کلمات سے۔ امتزجت احداہما بالاخرى، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا ہے، فاصبحتا کلمۃ واحدۃ، دونوں ایک ہی کلمے بن گئے۔ وان عثمان، اور عثمان علم فی آخرہ الف و نون زائدتان، یہ علم ہے اور اس کے آخر میں الف نون زائدتین ہیں۔ اور ان احمد علم، احمد جو ہے یہ علم ہے، تشبہ صورتہ و یماثل وزنہ، اس کی صورت اور اس کا جو وزن ہے وہ بالکل مماثل ہے وزن الافعال و صورتها، افعال کے وزن اور اس کی صورت سے۔ فإن احمد فی وزنہ، احمد جو ہے یہ اپنے وزن میں، یشبہ الفعلین، یہ دو فعلوں کے مشابہ ہے۔ کون کون سے؟ اکرم اور احسن ونحوہما، اور اس جیسے اور بھی۔ وان عمر، اور عمر جو آخری مثال میں ہے، علم ثلاثی، وہ علم ثلاثی ہے، مذکر ہے۔ اولہ مضموم و ثانیہ مفتوح، اس کا پہلا مضموم ہے اور آخر مفتوح ہے، عفوا دوسرا مفتوح ہے۔ هذه هي صفات الاعلام التي في الامثله، یہ صفات ان اعلام کے ہیں کہ جو مثالوں میں ہیں۔ واذا بحثت عن اعراب هذه الاعلام، جب آپ نے غور کیا، ڈھونڈا ان اعلام کے اعراب کے بارے میں، رأيتها في المثال الاول من كل مثالين اما مرفوعه و اما منصوبه، آپ نے پہلی مثال میں ہر ایک مثال کو دیکھا کہ یا تو مرفوع ہے یا منصوب ہے، وفی المثال الثانی مجرورہ، اور تیسری مثال میں آپ نے مجرور پایا۔ ولکنک اذا تأملت حرکات اواخرها، لیکن جب آپ نے ان کے اواخر کے حرکات میں غور کیا، رأیت انها رفعت بضمۃ ظاہرہ، آپ نے دیکھا کہ مرفوع تو ہے ضمہ ظاہرے سے، ونصبت بفتحۃ ظاہرہ، اور منصوب ہے فتحہ ظاہرے سے، کبقیت الاسماء الاخرى، جس طرح باقی کوئی بھی اسم ہے۔ ولکنها فی حال الجر لم تجر بالکسرہ، لیکن حالت جر میں یہ مجرور بالکسرہ نہیں ہے، بل جرت بالفتحہ، بلکہ مجرور بالفتحہ ہے۔ اذا رجعت النظر مرۃ اخرى، اور جب آپ نے ایک بار پھر نظر دوڑایا ان مثالوں کی طرف، وجدت ان الاعلام جميعها لم تنون، آپ نے یہ بھی پایا کہ اعلام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، سب کے سب، ان پر تنوین نہیں آیا۔ وانها منعت من التنوین، اور ان کو تنوین سے منع کیا گیا، او منعت من الصرف، یا یوں کہیں کہ اس کو صرف سے منع کیا گیا، اور صرف تنوین، لأن الصرف والتنوین بمعنى واحد، اس لیے کہ صرف اور تنوین ایک ہی معنی پر ہے، صرف بھی تنوین کو بولتے ہیں اور تنوین بھی تنوین کو بولتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے، یمنع العلم من الصرف، علم اسم جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہوگا، یعنی من التنوین ہوگا، ویجر بالفتحہ، اور مجرور بالفتحہ ہوگا، نیابۃ عن الکسرہ، کسرے کی نیابت میں، یعنی وہ اس پر فتحہ آئے گا، نیابۃ عن الکسرہ، آنا تو کسرہ چاہیے تھا لیکن فتحہ آئے گا۔ اذا کان مؤنثا، اس وقت کہ جب یہ علم مؤنث ہو۔ اذا کان اعجمیا، یا یہ پھر اعجمی ہو جیسے لندن۔ اذا کان مرکبا ترکیبا مزجیا، یا پھر مرکب ترکیب مزجی ہو جیسے نیو یارک۔ اذا کان مزیدا فیہ الف و نون، جب اس میں آخر میں الف اور نون پڑا ہو جیسے عثمان۔ اذا کان علی وزن الفعل، جب وزن فعل پر ہو جیسے احمد۔ اذا کان مذکرا ثلاثیا، جب مذکر ثلاثی ہو جیسے عمر۔ مضموم الاول مفتوح الثانی، پہلا حرف مضموم ہو دوسرا مفتوح ہو، تو اس وقت پھر یہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ یہ اعلام میں سے تھا۔ اب صفت میں سے کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔